السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور میرے جتنے بھی بہن بھائی بزرگ دوست بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست اپنے غیب کے خزانوں میں سے فرمائے۔ میرے بہنوں بھائیوں بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ شراکت داری کے بارے میں ہے، یعنی پارٹنرشپ کے بارے میں۔ تو میری تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے، اگر چھوٹا موٹا کام بھی ہے تو اس میں اپنا ذاتی کام کریں، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہ کریں، کیونکہ بہت کم پارٹنر ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نفع دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں۔ میرے چچا تھے، والد صاحب کے چھوٹے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا چھوٹا سا بھی کوئی کام ہے تو وہ بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی جائے۔ وہ کہتے تھے کہ کسی کے ساتھ بھی، چاہے سگا بھائی ہے جو بھی ہے، پارٹنرشپ نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج میں جو واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ واقعہ پڑھ کے مجھے اپنے چچا کی باتیں یاد آ گئیں، اس لیے آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو قصہ کچھ اس طرح ہے کہ دو پارٹنر تھے، آپس میں دو شریک تھے، انہوں نے ایک کام شروع کیا، دونوں نے آدھے آدھے پیسے ملائے اور اس کام کی ابتدا کی۔ ایک جو تھا وہ اس کام سے واقف تھا، اور دوسرا جو تھا وہ کام سے واقف کار نہیں تھا۔ تو کچھ عرصہ تو وہ کام کرتے رہے آپس میں ایک ساتھ مل کے۔ آخر کار جو کام سے واقف کار تھا، جس کو کام آتا تھا، اس نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ آپ کو چونکہ کام نہیں آتا ہے، آپ اس کام سے ناواقف ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اپنا حصہ لے کے الگ ہو جائیں۔ چنانچہ دونوں نے اپنا اپنا حصہ لیا اور دونوں الگ ہو گئے۔ جو کام سے واقف کار تھا اس نے ایسا کیا کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ فوت ہو گیا، تو اس نے اس بادشاہ کا محل 1000 دینار میں خرید لیا، اور اپنے اس ساتھی کو مدعو کیا، اس کو بلایا اور اس کو وہ محل دکھایا، اور اس سے کہا کہ میں نے 1000 دینار کا یہ محل خریدا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ اس ساتھی نے اس کو کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا محل ہے، بہت خوبصورت ہے، اور وہ یہ باتیں کہہ کر وہاں سے باہر نکل آیا، اور اس نے آ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میرے ساتھی نے تو دنیا کا محل خریدا ہے، میں آپ سے جنت کے محل کا طلبگار ہوں۔ چنانچہ اس نے 1000 دینار اللہ کی راہ میں غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اس شخص نے، جو اس کا پارٹنر تھا، جو کام سے واقف کار تھا، اس نے 1000 دینار خرچ کر کے ایک عورت سے شادی کی، اور پھر دعوت میں اس اپنے پرانے ساتھی کو مدعو کیا، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے 1000 دینار خرچ کر کے اس عورت سے نکاح کیا ہے۔ تو پھر اس ساتھی نے اس کو کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی بیوی، خوبصورت ہے، اس کی بہت تعریف وغیرہ کی اس نے، اور پھر وہ گھر سے باہر نکل آیا،
اور آ کر آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اس نے کہ اے باری تعالیٰ، میرے اس دوست نے 1000 دینار لگا کر دنیا کی عورت سے نکاح کیا ہے، میں آپ سے جنت کی حور العین کا طلبگار ہوں۔ چنانچہ اس نے 1000 دینار پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو وہ جو ساتھی تھا اس نے 2000 دینار کے 2 باغ خریدے، اور پھر اس نے اپنے اس ساتھی کو بلایا اور اس کو کہا کہ میں نے 2000 دینار لگا کر یہ باغ خریدے ہیں، تو یہ کیسے ہیں؟ اس ساتھی نے اس کو کہا کہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، اس کی تعریف کی، اور پھر وہ وہاں سے نکل آیا اور آ کر اللہ تعالیٰ سے اس نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، میرے اس ساتھی نے 2000 دینار لگا کر دنیا کے باغ خریدے ہیں، میں آپ سے آخرت کے باغوں کا طلبگار ہوں۔ چنانچہ اس نے 2000 دینار اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیے۔ جب کچھ عرصہ کے بعد دونوں کا انتقال ہوا اور فرشتہ ان دونوں کی روحوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے دینار خرچ کیے اور جس نے اللہ تعالیٰ سے جو آخرت کا جنت کا محل کا طلبگار تھا اور جنت کی عورت کا طلبگار ہوا اور جنت کے باغوں کا طلبگار ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرنے کے بعد بہت خوبصورت محل عطا کیا اور بہت خوبصورت بیوی اس کو جنت میں میسر ہوئی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو باغات بھی عطا فرمائے اور بہت سی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہت عرصے کے بعد اس شخص کے ذہن میں خیال آیا کہ میرا جو دنیا میں دوست تھا اس کا کیا حال ہے؟ تو فرشتوں نے اس کو بتایا کہ وہ تمہارا دوست جو تھا وہ جہنم میں ہے، اگر تم چاہو تو اس کو دیکھ سکتے ہو۔ تو جب اس نے جھانک کر دیکھا تو اس کا وہ دوست جہنم میں جل رہا تھا، تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ قریب تھا کہ تو بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر جہنم کا چکمہ بنا دیتا، جہنم میں لے جاتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے جہنم سے بچا لیا۔ تو میرے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اگر کام کاج میں ہمارا کوئی پارٹنر ہے تو اس کے بارے میں بھی اچھی نیت رکھنی چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اور ہمیشہ اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا چاہیے۔ تو میرے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس قصے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ وہ جو پارٹنر تھے آپس میں، 2 دوست، ان میں سے ایک دوست کے دل میں دوسرے کے بارے میں نیت اس کی خراب ہو گئی تھی، اور اس کے دل میں دکھلاوا آ گیا تھا کہ میں اس کو الگ کر کے اس کو بتلاؤں گا کہ میں کیا کیا کام کر سکتا ہوں، کیا کیا چیزیں خرید سکتا ہوں، یہ کام سے واقف کار نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو آگے جا کے نقصان ہو اور مجھے فائدہ ہوگا، تو اس کے دل میں کھوٹ آ گئی تھی۔ تو میرے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، وہ جو دوسرا دوست تھا اس کی نیت صاف تھی، وہ جو کام بھی کر رہا تھا خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، اس نے جتنا بھی صدقہ خیرات کیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، کسی کو دکھلانے کے لیے اس نے نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مرنے کے بعد جنت میں محل بھی دیا اور باغات بھی دیے اور خوبصورت بیوی بھی عطا فرمائی، اور دوسرا دوست جو تھا وہ جہنم کی آگ میں جلنے لگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو کام بھی کریں، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو اور بڑے سے بڑا کام ہو، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر کھجور کی ایک گٹھلی بھی اللہ کی رضا کے لیے دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر ہمیں بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر انسان بہت زیادہ صدقہ خیرات کر لے اور لاکھوں روپے لگا دے، اور اگر اس میں نمود و نمائش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اجر نہیں عطا فرمائیں گے۔
تو میری بہنوں بھائیوں بزرگوں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہو، اور آپ سب بہنوں بھائیوں کے تعاون سے میرا یہ چینل چلے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور نیکی کے کام خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔